ایک صاحب نے ہم سے پوچھا بھی تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جلسے ہوتے ہیں، اتنی پبلک آتی کہاں سے، اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا عاشقان رسول صرف انسان تھوڑی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی رسول پاک کے عاشقین میں ہیں۔ یہ بات کرنا ہمارا کام ہے، نبی پاک کی شان میں حضور پاک کی تعریف و توصیف کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ آج دور دراز سے لوگ سفر کر کے گھنٹوں یہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں، کس بات کے لیے آئے ہیں سب کو پتہ ہے میرے عزیزو، یہ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، آمنہ کے لال کو سننے آئے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اور میں وہی بات کرتا بھی ہوں۔ ہماری عمر اب پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں جس میں 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا جوان بن جائے۔ ہم کربلا کی داستان بھی سناتے ہیں تو اسی نیت سے کہ اس کے اندر جتنا خوف ہے نکل جائے، اس لیے کہ اب ان کے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایسے چیلنجز آئیں گے، گلی کوچوں سے چھوٹے موٹے کیڑے نکلیں گے، چاقو لہرا کر دکھائیں گے، تلوار لہرا کر دکھائیں گے، بہت سارے مسائل آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور ہم اپنے بچوں کو ابھی سے جوان کر کے جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے، اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہماری تاریخ ہے باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے۔ عزیزان گرام وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، ہاں ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں، پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا ہے۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے، اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ کیا ہے اخلاق؟ 3 چیزیں، زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو۔ 3 چیزیں، دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو، یہ ان مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر، لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و انکساری کمال کی تھی، جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ خود کہتے ہیں میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس۔ عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے، لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق با۔ معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم،
رضا کا قلم اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے، رضا کا قلم اسی طرح سے ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا، جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ واہ واہ بے شک۔ حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی وہ خود گھٹ گیا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے۔ اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے، یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا۔ جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، چین و سکون نہیں ہے۔ 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے۔ گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے، موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے۔ کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا، لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا۔ اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے، خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا۔ ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں، آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہمارا عزم یہ ہے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں۔ ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہو۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا، مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں، اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا
رہا ہے. بزرگوں نے یہی کہا تھا بیٹا تجھے معلوم نہیں آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے, اس لیے سجایا جاتا ہے. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں. اب آؤ میرے عزیزوں میں موضوع پر بات کرتا ہوں, عنوان پر بات کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے, ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے. دو قسم کے لوگ ہیں, ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں, اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں, وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں. نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مزاج دیا ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب آئے شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے. چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا ہاں میں تو جلا رہا ہوں, تم پھونک کر کے بجھا دو, بجھا دو تم چراغ کو, بجھ جائے تو ٹھیک ہے. وہ صاحب کہے یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے, ایک پھونک سے بجھ جائے گا. آپ نے کہا بجھا دو رات میں. وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے, وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے, پھونک کر کے بجھا دیا, چراغ بجھ گیا. خوش ہو گئے, چراغ تو بجھ گیا. اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے. وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں, اس کو پھونکا, پہلے والا جل گیا, دوسرا بجھ گیا. پھر تیسرے کی طرف آئے, تیسرے کو پھونک مارا, وہ بجھا, دوسرا جل گیا. وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے. ایک کو بجھاتے تھے, دوسرا جل جاتا, پہلے والا جل جاتا. پوری رات گزر گئی, چراغوں کو بجھا نہ سکے. تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے, کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں. شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں, لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں, یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں, اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں. حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا. دنیا نے یہ دیکھا ہے, دنیا نے یہ دیکھا ہے. آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا. یہ دستور ہے. آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں, مجھے پھانسی پر چڑھا دیں, مجھے جیل میں ڈال دیں, میری زبان پر تالا لگا دیں, تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے. یہ سارا جو اویئرنس ہے, یہ بیداری ہے, یہ سب ختم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے. 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا. عشق کی بولی بولتا ہے, ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا. لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے. کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے, تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا. انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا, گرم استری پھیرا تھا, اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. 7 دن تک کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے, اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے, آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا, عہدہ بھی ملے گا, وزارت بھی ملے گی, منسٹری مل جائے گی. کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا, اتنا سستا دین نہیں ہے. انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ.
اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا. آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا. ایک چراغ بجھایا نا, ایک چراغ بجھایا ہے, اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا. مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کی زبان بہت چلتی تھی, جو بہت بولتا تھا, لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا, لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا. اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا. لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں. ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا, اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا. حضرت مسلک اعلی حضرت, عشق محبت عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. عزیزان گرامی وقار, مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو. زمانہ بھی وہی ہے, زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا. ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا. چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے, اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا, مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا, ایسا چراغ روشن کیا, 100 سال گزر گئے, چپے چپے سے آواز آتی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے. ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے, نعرہ ہے عشق محبت عشق محبت, یہ 2 لفظ ہیں, 2 لفظ ہیں. عشق ایک لفظ ہے, محبت ایک لفظ ہے, لیکن جہاں پر بھی یہ 2 لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے. میرے عزیزو, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ, روشن کیے ہوئے چراغ, یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر. آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا, بہت نفرت کرتا تھا, پروپیگنڈا پھیلاتا تھا, جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے, جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائیں, اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائیں. اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے, یہ سب کے اندر تحمل ہو, برداشت کی طاقت ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں, اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں. میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کے قدموں پر رکھنے آیا. سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں, بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں. یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے, لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے, تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے. اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا, اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے, وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں.
جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کا نام ہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو نظر عنایت ہوگی، تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے۔ سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھی حضور پاک کی شان میں، جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا۔ حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا، ایک بڑا شخص تھا، مکہ میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے، سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو سنو، توجہ، حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں، جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا، جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا، بڑا سخت بھی ہے۔ حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں۔ اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی اگر ہے، توجہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں، ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی، جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آسمان پہ۔ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ یہ معجزہ پتا ہے آپ کو، شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو، اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا، کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے، جا اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے۔